ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بہادری کے دشمن بھی گیت گائے، دشمن کی زبان سے بے اختیار نکلے، واہ کیا بہادر سپوت ہے۔ اس کی بہادری نے تو میرا دل جیت لیا ہے۔ ہمت، جرأت، شجاعت اور بہادری کی بے مثال داستان۔ کرنل شیر خان۔ شیر خان 1 جنوری 1970 کو نواں کلا گاؤں میں پشتونوں کے ہاں یوسف زائی قبائل میں پیدا ہوئے۔ کرنل شیر خان کی نسبت سے اب اس گاؤں کا موجودہ نام شیر خان کلا ہے۔ شیر خان نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سوابی سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد پاک آرمی جوائن کی۔ ایئر مین کے طور پر بھرتی ہوئے 1992 میں کمیشنڈ افیسر بنے۔ 14 اکتوبر 1994 میں 12 سندھ ریجمنٹ میں کمیشن تعینات ہوئے۔ کارگل وار کے دوران آپ کو کیپٹن بنا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی جو آپ نے بخوشی قبول کی۔ کارگل وار کے دوران 17,000 فٹ بلندی پر گلٹر کے مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت 5 پوسٹیں بنائیں۔ 3 مئی کو کیپٹن شیر خان کو افسران بالا نے ریکی کا حکم دیا۔ 3 ساتھیوں سمیت روانہ ہوئے۔ 2 دن بعد رپورٹ دی۔ افسران بالا نے حکم دیا کہ چوٹی پر ایک اور چوکی بنا کر بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ چوکی بھارتی فوجیوں کے لیے وبال جان بن چکی تھی۔ 13 مئی کو بھارتی فوج نے اس چوکی پر شدید گولہ باری کی جو 5 گھنٹے تک جاری رہی۔ جب ان کو تسلی ہوگی کہ کوئی بھی اب زندہ نہیں ہوگا تو ہیلی کاپٹر کی مدد سے درجن کے قریب فوجیوں کو چوکی کے سامنے اتار دیا تو کیپٹن نے اپنے فوجیوں کو حملے کے لیے تیاری کا حکم دیا جو گولہ باری سے بچنے کے لیے ٹوڈوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ دشمن خود اپنی موت مرنے آ گیا ہے، کیپٹن نے سرگوشی کی۔ چوکی پر پہنچتے ہی پاک جوانوں نے دشمن پر حملہ کر دیا۔ آدھے مارے گئے اور آدھے بھاگ نکلے۔ بھاگتے فوجیوں کو شیر نے للکارا، میں یہاں پر تمہاری موت کا پروانہ ہوں۔ شیر کی دھاڑ برف پوش چوٹیوں سے ٹکرا کر وادی میں گونج رہی تھی۔ کیپٹن نے گشت کے دوران بھارتی فوج کے کیمپ کا سراغ لگا لیا اور کیپٹن نے افسران سے حملے کی اجازت طلب کی جو فوراً مل گئی۔ جون کی آدھی رات کو برف پوش پہاڑوں پر جما دینے والی سردی میں وطن کی محبت سے سرشار قافلے نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور روانہ ہو گئے۔ صبح 4:30 بجے دشمن کے کیمپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کیپٹن نے 2 افراد کے گروپس تشکیل دے کر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ مختلف پوزیشنوں پر تعینات کر دیا۔ جب تک میں نہ کہوں تم نے فائر نہیں کرنا، یہ کہہ کر کیپٹن نے سپاہی عرفان کو ساتھ لیا اور دشمن کے کیمپ میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ کیمپ کے باہر چوکی میں داخل ہوئے تو 2 بھارتی فوجی ساری رات فائر کرنے کے بعد سو رہے تھے۔ کیپٹن نے سپاہی عرفان کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو گلا دبا کر مارنا ہے، کوئی آواز نہ نکلے۔ کیپٹن نے اپنے شکار کو تو ہلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ دوسرا فوجی عرفان کی گرفت سے نکل گیا، وہ آپس میں الجھ گئے۔ مجبوری میں کیپٹن کو گولی چلانی پڑی۔ گولی چلتے ہی پورا کیمپ بیدار ہو گیا۔ پاکستانی سینا آ گئی، کسی نے آواز لگائی۔ بھارتی کیمپ سے آنے والی گولی عرفان کو آ لگی۔ عرفان زخمی ہو کر گر پڑا۔ اب دونوں طرف سے بارود کی بارش ہو رہی تھی۔ عرفان کے جسم سے خون بہہ چکا تھا۔ اس نے کیپٹن کی طرف دیکھا۔ سر آپ میری فکر نہ کریں، میرا وقت آ چکا ہے۔ عرفان نے بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ کیپٹن نے عرفان کو ٹوڈے کے پیچھے لٹایا اور خود کیمپ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ بمباری تھمی تو پاک فوج کے جوان سپاہی عرفان کے جسد خاکی کو اٹھانے آئے۔ اگر بھارتی فوج عرفان کے جسد خاکی کو لے جا چکی تھی، وہ اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ کیپٹن اپنی وردی پر عرفان کے خون کو بار بار چھو کر دیکھتا، اسے عرفان کی کامیابی پر رشک آ رہا تھا۔ جون گزر گیا، جولائی آ چکا تھا۔ آغاز ہی ہنگاموں سے بھرپور تھا۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن کو ٹائیگر ہل جانے کا حکم ہوا، جہاں پاک فوج نے 3 چوکیاں قائم کر رکھی تھیں۔ ان چوکیوں کے کوڈز نیم A، B اور C تھے، جبکہ دشمن A اور B چوکی کے درمیان گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ افیسر نے کیپٹن کو بریف کیا تو کیپٹن نے جواب دیا، سر میں جان پر کھیل کر دشمن کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دوں گا۔ کیپٹن کا لولو ذوق شہادت سے لبریز تھا۔ کیپٹن نے علاقے میں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا، صبح حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح کیپٹن عمار بھی اس ٹیم کا حصہ بن چکا تھا۔ بھارتی فوج ٹائیگر ہل کی پوزیشن ہر صورت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کیپٹن نے حملے کا آغاز کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں 4 بھارتی زخمی ہوئے اور باقی بھاگ نکلے۔ کیپٹن نے صورتحال پر کنٹرول کرتے ہی آگے جا کر میجر عاصم سے ملے اور درپیش حالات پر ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ دشمن کی 8 سکھ ریجمنٹ نے بھرپور حملہ کر دیا۔ پاک فوج کے سپاہی پوزیشنیں بدل بدل کر بھرپور مقابلہ کرتے رہے۔ فی الحال اسلحے کی برتری حاوی ہو چکی تھی۔ پاک فوج کے نوجوان ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ کیپٹن بھی زخمی ہو چکا تھا۔
کیپٹن کو ایک بھارتی فوجی کی آواز سنائی دی جو گالی دے کر کہہ رہا تھا، مر گئے سارے۔ کیپٹن نے سارے اٹھا کر دیکھا تو وہ بھارتی فوجی ایک پاک چہرے پر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ کیپٹن نے ایک نظر اپنے اطراف میں پڑے پاک جوانوں کی لاشوں پر ڈالی، ایک فوجی کی مشین گن اپنے ہاتھ میں لی اور تاک کر اس بھارتی فوجی کا نشانہ لیا جو لاشوں کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ کیپٹن نے بہت سے بھارتی سپاہیوں کو ڈھیر کیا، باقی سمجھے کہ پاک فوج نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور بھاگ نکلے۔ وہ اپنے کیمپ کی طرف دوڑ رہے تھے، ان کا پیچھا زخمی شیر کر رہا تھا۔ کیپٹن بھی ان کے پیچھے کیمپ میں داخل ہو کر ان کو نشانہ بناتا رہا اور کئی بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا۔ اب بھارتی فوجیوں کو پتہ چلا کہ انہیں یہاں تک مار کر لانے والا صرف ایک شخص ہے جس کی فائرنگ سے کئی بھارتی فوج جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اب بھارتی فوج کیپٹن کو گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو سامنے آتا کیپٹن فائر سے اسے نشانہ بناتا۔ یہ اعصاب شکن لمحات تھے۔ اب وہ لمحہ بھی آ گیا کہ کیپٹن کی مشین گن کا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ اتنے میں بھارتی فوج کا اندر سے آفیسر نکل کر باہر آیا۔ اتنے میں 50 کے قریب بھارتی فوجیوں نے کیپٹن کے گرد ایک گھیرا ڈال لیا تھا۔ بھارتی کمانڈنٹ آفیسر نے کیپٹن کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی۔ کیپٹن کہاں ہتھیار ڈالنے والا تھا، اس نے اپنے قریب آنے والے سیو کے سر پر بندوق کا بٹ مارا۔ آفیسر نے فائر کا حکم دیا، دشمن فوجوں کی بندوقوں کے دارے کھل گئے۔ پگھلا ہوا سیسا کیپٹن کے سینے میں اتر رہا تھا۔ اس قدر زخمی ہو جانے کے بعد بھی کیپٹن کو وہ کوشش تھی کہ کسی طرح وہ سیو کو ایک بار پھر نشانہ بنائے۔ وہ دینوں ملت کو نشانہ بنانے والوں کو ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا جو مجھ تو یاد رکھا۔ بیٹا کبھی شہادت کا وقت آئے تو دشمن کے سامنے اپنا سر اور سینہ کبھی نہ جھکنے دینا۔ خان گلاب کی یہ ہدایت اس کے مائنڈ میں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ہاتھ میں تھامی مشین گن کا سہارا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیپٹن نے آخری ہچکی لی اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے جان اللہ کے سپرد کر کی۔ اس کا سر مشین گن کے ساتھ لگا ہوا۔ بھارتی فوج کے جوان اور کمانڈنٹ آفیسر حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ کچھ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی تو کمانڈنٹ آفیسر نے جوانوں کو سختی سے منع کر دیا۔ کوئی اس جوان کی لاش کے قریب نہ آئے۔ کمانڈنٹ آفیسر کیپٹن کی لاش کے عین سامنے کھڑا ہوا۔ وہ کیپٹن کے چہرے پر تبسم دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا۔ بہت جیدر فوجی تھا، اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا۔ اس کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ سری نگر پہنچا دو۔ کمانڈنٹ آفیسر نے کیپٹن کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ اعلیٰ حکام تک پہنچا دیا اور ساتھ ہی اس کی بہادری کا اعتراف اور پاکستانی حکومت تک